تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم پھر قرآن کی چند زبردست آیات کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم کا احسان ہے ہم سب پر کہ وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی حکمتیں ہمارے لیے آسان کر رہا ہے، اور اس چینل کی وجہ سے ہم اس کا شرف مل رہا ہے۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اس میں سے کچھ آیات اور واقعات کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ آیات نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں ایک حکمت اور علم عطا کیا۔ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ ان کا اسٹیٹس ایک بادشاہ جیسا تھا۔ روپیہ، پیسہ، اختیار، طاقت سب ان کے پاس تھی۔ پھر بھی اللہ پاک نے انہیں جوانی کے عالم میں حکمت اور علم عطا فرما دیے تھے۔ یہی وہ سمجھنے کی بات ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے کہ ایک شہزادہ جس کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور دولت کے انبار بھی، عام حالت میں یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس میں کوئی بھی جوان لڑکا بگڑ سکتا ہے، منمانی کر سکتا ہے، عیش و عشرت میں وقت گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اگلی ہی آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کا مطلب ہے جو اپنے اوپر ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں پورا کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو مزید سمجھنے کے لیے آپ میرا ولاگ ظلم، عدل اور احسان کے ٹاپک پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ تمام آسائشوں اور آسانیوں کے باوجود احسان کی روش اختیار رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے بہت چھوٹی عمر میں انہیں علم و حکمت سے نواز دیا تھا۔ یہ ایک پیٹ رول ہمارے ہاتھ آ گیا ہے کہ اگر ہم ہر کام کو پورے دل کے ساتھ اس کے ایکسیلنس لیول پر جا کر کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں اور علم سے ہمیں نوازا جائے گا، اور یہ دولت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، ورنہ ہم بہت سے بوڑھے لوگوں کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور افسوس ہی کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس بندے نے بھاڑ ہی جھونکی ہے کہ اس عمر میں بھی اسے عقل نہیں آئی۔ وجہ یہی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام پوری ایمانداری سے دل لگا کر نہیں کیا، اس بددلی سے ہر کام سے بس جان چھڑائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے حکمت و علم سے اسے محروم کر دیا ہے۔ یہی وہ حکمت کا موتی ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ تمام آسائشوں اور دولت کے باوجود بچپن سے ہی اپنا ہر کام شوق، لگن اور پوری ایمانداری سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں حکمت یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دی تھی۔ جو لوگ بس نکتہ چینی میں لگے رہتے ہیں، ہر کام بد دلی سے کرتے ہیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی ذمہ داری ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی، بغیر محنت کیے خواب و خیالوں میں امیر و کبیر بننے کی خواہش کرتے رہتے ہیں، وہ حکمت و علم سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں چاروں طرف، آپ کو اس کردار کے لوگ ہر طرف نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ علم و حکمت سے خالی ہے۔ جب غلطی سے حضرت موسیٰ کے گھونسے لگنے سے قبطی پولیس والا مارا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ فوراً اپنے اس عمل کو شیطان کا عمل قرار دیتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہر جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ بغیر معاملے کی تہہ تک پہنچے حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو گھونسا مارا اور وہ فوراً مر گیا۔ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور بعد میں یہ روش ہوتی ہے کہ شیطان سوار ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ خود کو قصوروار ٹھہرانا دنیا کا سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فوراً اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، گناہ کر کے اس کا احساس کر لینا اور خدا کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عرش والے نے آپ کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ گناہ کر کے اسے ڈیفینڈ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس پر وضاحتیں دینا، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل حکمت و علم سے خالی ہے، اور خدا بھی آپ کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک تو کبھی بھی جلد بازی کا کوئی فیصلہ نہ کریں، لاکھوں دفعہ دیکھا ہوا معاملہ بھی کبھی غلط فیصلہ کروا دیتا ہے۔ سارے سرکمسٹانسز کو سمجھیے، پھر فیصلہ کیجیے، اور اپنے غلط فیصلوں کو ایکسیپٹ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ شکریہ۔